بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ ہند۔ ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منانے کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 71 سال قبل 26 جنوری 1950 کو آزاد ہندوستان نے اپنا دستور خود پر نافذ کیا تھا۔ اس دستور کی تیاری میں تقریباً 3 سال کا وقت صرف ہوا تھا اور غیر منقسم ہندوستان میں کیبنٹ مشن پلان 16 مئی 1946 کے تحت ریاستی نمائندگان کا انتخاب متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت عمل میں لایا گیا اور اس انتخاب کے ذریعے غیر منقسم ہندوستان کے لیے 292 ارکان منتخب ہوئے، جبکہ 93 نمائندے راجواڑوں کی جانب سے نامزد کیے گئے اور 4 نمائندے چیف کمشنر کے نامزد ہوئے۔ اس طرح کل 393 نفری دستور ساز اسمبلی کا انتخاب مکمل ہوا، جس میں 208 نمائندے کانگریس کے اور 73 نمائندے مسلم لیگ کے کامیاب ہوئے۔ تمام مسلم علاقوں میں مسلم لیگ کے ارکان منتخب ہوئے اور غیر مسلم علاقوں میں سب کانگریسی منتخب ہوئے، اور ان ارکان میں شیاما پرساد مکھرجی بھی شامل تھے جو اس وقت ہندو مہا سبھا کے صدر تھے، مگر کانگریسی ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے تھے۔ ریاستی انتخاب میں بھی کم و بیش یہی صورتحال رہی۔ بہرحال 9 دسمبر 1946 سے لے کر 24 جنوری 1950 تک یہ دستور ساز اسمبلی موجود رہی اور اس دوران اس کے 11 اجلاس منعقد ہوئے۔ کل 166 دن تک ان اجلاسوں میں آزاد بھارت کے نئے دستور کی ہر شق پر کما حقہ بحث کے بعد 26 نومبر 1949 کو دستور ہند کو قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 میں ایک بہت مختصر اجلاس میں اس دستور پر تمام ارکان نے دستخط کیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کا یہ مایہ ناز دستور اتفاق رائے سے منظور نہیں ہو سکا اور اس کی مخالفت میں محض ایک ووٹ پڑا، اور وہ ووٹ تھا مولانا حسرت موہانی کا، جنہوں نے دستور کے ڈرافٹ پر نوٹ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزادی ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ 26 جنوری 1950 میں ہندوستان نے اپنے لیے جو دستور طے کیا، اس کے آغاز میں ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد، سماجوادی، جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادت، مواقع اور معیار کی برابری، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت اور یکجہت کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ 1971 میں اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دستور کے اسی ابتدائیے میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا۔ ہمارے اس دستور کی دنیا میں بے حد تعریف کی جاتی ہے اور اس دستور کو دنیا کے سب سے سیکولر، روادار اور مبنی بر انصاف دستور قرار دیا جاتا ہے، لیکن اسی دستور کی مختلف دفعات کا جب بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو متعدد مقامات پر یہ دستور خود اپنی ہی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا 26 جنوری 1950 کو نافذ العمل ہونے والے اسی دستور کی دفعہ 341 میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے محض 8 ماہ بعد 8 اگست 1950 عیسوی میں یہ ترمیم کر دی گئی کہ ریزرویشن کا فائدہ صرف ان ہریجنوں یا دلتوں کو ملے گا جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعد ازاں 1976 میں اسی دفعہ 341 میں مزید ترمیم کرتے ہوئے اس میں بدھ اور سکھوں کا اضافہ بھی کر دیا گیا۔ اب اگر اس صدارتی حکم نامے کا مطالعہ کریں اور اس کے ساتھ دستور کے ابتدائیہ کو پڑھیں تو دونوں ایک دوسرے کے برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں ایک طرف دستور کا ابتدائیہ ہر قسم کی برابری کی بات کر رہا ہے، وہیں یہ صدارتی حکم نامہ ہندوؤں، بدھوں اور سکھوں کو فوقیت دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر دستور کی دفعہ 44 کا مطالعہ کریں تو یہ دفعہ ایک یکساں سول کوڈ کی بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ حکومت ہند کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ملک کے تمام طبقات کو بالآخر ایک یکساں سول کوڈ اختیار کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ماحول سازی کرتی رہے۔ ایک طرف یہ دفعہ 44 ہے، جس کو اگر دستور کے اس خوبصورت ابتدائیے کے ساتھ
ملا کر پڑھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نظر آتے ہیں، کیونکہ ابتدائیہ آزادی عقیدہ و مذہب اور عبادت کا یکساں اختیار ملک کے ہر شہری کو دیتا ہے، جبکہ یہ دفعہ اس اختیار کو سلب کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح اگر آئین کی دفعہ 25 کا مطالعہ کریں تو آزادی مذہب کی بھرپور وکالت تو کرتی ہے، مگر اسے امن عامہ کا پابند بھی کر دیتی ہے اور ریاستوں کو اس کے برخلاف قوانین کے لیے بھی آزاد چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے 7 ریاستوں میں آزادی مذہب کے نام پر ایسے قوانین پاس کیے جا چکے ہیں جو تبدیلی مذہب کی آزادی اور ترویج مذہب اور تبلیغ مذاہب کے حق کو پوری طرح ختم کر رہے ہیں۔ اور اب مرکز میں بھی اس قسم کا قانون لانے کی وکالت پورے زور و شور سے کی جا رہی ہے، جس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ گھر کے واپسی کے نام پر مسلمانوں کو ہندو بنانا تو اس زمرے میں نہیں آئے گا، لیکن ہندو کو مسلمان بنانے کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت ایک طرفہ تماشا ہے، جمہوریت کی حقیقی روح سے متصادم ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہ جمہوریت آمریت کا نیا نام ہے، جس میں مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر متعصبانہ رویہ اپنایا جاتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہندوستان کا ہر مسلمان یہاں کی اس دم توڑتی جمہوریت کا احترام کرتا ہے۔ تمام مدارس میں 26 جنوری اور 15 اگست کو پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا یہ ترانہ گنگنایا جاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یوم جمہوریہ کا ہم بصد احترام کرتے ہیں۔